کچھ ایسے لوگ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں کہ جو تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، سامنے ہوتے ہیں تو بڑی میٹھی زبان استعمال کرتے ہیں، بڑے محبت کے دعوے کرتے ہیں، بڑا ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ جب بھی گفتگو ہو تو ہمدردی کا اظہار کرتے نہیں تھکتے اور بڑے اچھے انداز میں ہمارے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ ان کی گفتگو سن کر ہم متاثر ہو جاتے ہیں اور محبت کا اظہار کرنے میں وہ یہ بات تک کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ سے کتنی ہمدردی کرتا ہوں، کتنی محبت کرتا ہوں، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ میرے دل میں آپ کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں بہت سے لوگ ہمارے سامنے کرتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس طرح کی گفتگو کرنے والا ہر شخص مخلص نہیں ہو سکتا۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ سے ہمدردی کا اظہار تو کریں گے، آپ سے محبت کا اظہار بھی کریں گے، لیکن وہ زبانی کلامی ہوگا۔ عملی طور پر کوئی ایسا کام نظر نہیں آئے گا کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ واقعی ہمدرد ہیں، یہ واقعی محبت کرنے والے ہیں۔ لوگوں کے سامنے کہیں گے کہ میں نے فلاں کے ساتھ ہمدردی کی ہے، فلاں سے محبت ہے، فلاں سے یہ ہے، لیکن عمل کے معاملے میں بالکل زیرو ہوں گے۔ کوئی ایسا کردار، کوئی ایسا کام نظر نہیں آئے گا جس سے پتہ چلے کہ وہ واقعی محبت کرنے والے ہیں۔ اور حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ دل میں بغض رکھے ہوئے ہوتے ہیں، نفرت اور کینہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور بات بات پر جھگڑنے والے ہوتے ہیں، شر پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، کہ لوگوں میں کوئی وہ بھی ہے کہ جس کی گفتگو، جس کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگیں گی، بڑی محبت بھری باتیں کریں گے، بڑی اچھی باتیں کریں گے اور اللہ کو اس بات پر گواہ بنائیں گے کہ میرے دل میں آپ کے لیے بڑی ہمدردی ہے، بڑی چاہت اور محبت ہے، اللہ کو بھی گواہ بنا ڈالیں گے۔ لیکن آگے اللہ فرماتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کہ ایسا شخص یہ بہت بڑا جھگڑالو ہوگا۔ یعنی بظاہر تو وہ محبت کا اظہار کرے گا، بظاہر تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ جانتا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ ایک فسادی قسم کا آدمی ہوگا، حقیقت میں وہ ایک شریر قسم کا آدمی ہوگا جو کسی صورت فائدہ نہیں پہنچانا چاہے گا بلکہ نقصان ہی پہنچانے کی کوشش کرے گا، دشمنی نبھانے کی کوشش کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسے لوگوں کے شر سے ہم بچیں۔ بعض اوقات لوگوں کے انداز سے، لوگوں کے طریقوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون واقعی مخلص ہے اور کون محض زبانی کلامی دعوے کرتا ہے اور دل میں بغض اور نفرت لیے پھر رہا ہے، ان کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے شریر قسم کے لوگوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ان کے شر سے محفوظ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں کون ہے کہ جو اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ اس بات پر غور کریں کہ کون ہے جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے بارے میں بھی یہ غور کریں، ہم یہ سوچیں کہ کہیں ہم تو کسی کے لیے ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں، ہمدردی کا زبانی کلامی اظہار کر رہے ہیں اور ہمارے دل میں اس کی طرف سے نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ہم اندرون خانہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہوں۔ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اندر یہ صفت موجود ہے تو ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے، ورنہ قرآن مجید نے ایسے شخص کو فرما دیا الد الخصام، کہ بہت بڑا جھگڑا کرنے والا، جھگڑالو قسم کا آدمی ہے۔ تو لہٰذا ہم دوسروں کے شر سے بھی بچیں جو فساد کرنے والے ہوں، اور ہم خود بھی ایسے کاموں سے بچیں، ایسے صفات سے بچیں، ایسے معاملات سے بچیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کرنے لگیں، جس کی وجہ سے لوگ ہمارے پاس بیٹھنا گوارا نہ کریں، جس کی وجہ سے لوگ ہم سے دور رہنے میں عافیت محسوس کریں۔ اگر ایسی کوئی صفت، کوئی بات ہمارے اندر ہے تو اس کو بھی نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر ایک کے ساتھ اخلاص والا، محبت والا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔